الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ناظرین کرام، پروگرام بہار علم میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ساتھ ہی آپ تمام احباب دیکھنے والوں، سننے والوں اور حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ پروگرام بہار علم جامعہ انیس المدارس کے آفیشیل پیج سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں پروگرام بہار علم میں حاضر ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آج اس ٹرانسمیشن کا جو موضوع ہے وہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیات۔ چونکہ آج یکم محرم ہے اور یکم محرم ہی کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہے، تو اسی مناسبت سے آج کی ہماری ٹرانسمیشن کا جو موضوع ہے وہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیات۔ ان پر تفصیل سے خطاب فرمائیں گے، گفتگو فرمائیں گے جامعہ کے شیخ الحدیث حضرت العلام مفتی محمد نعمان حنفی دام اقبالہ۔ اور ویسے آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں شیر سکھر کے مشہور و معروف شخصیات ثناخوان، جن سے آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، حمد باری تعالی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور کبھی کبھار ہماری اس ٹرانسمیشن میں جامعہ کے طالب علم بھی مدعو ہوتے ہیں کہ جن سے آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، حمد باری تعالی بھی سنتے ہیں۔ تو آج ہمارے اس پروگرام میں جو نعت خواں حضرات ہیں وہ جامعہ کے طالب علم محترم جناب جان محمد صاحب ہیں اور محترم جناب محمد اویس قادری صاحب ہیں۔ تو پروگرام کے آغاز سے پہلے میں آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا فیس بک پیج لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، تو لائک کریں، شیئر بھی کریں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی اور جیسے ہی سنی اس کو آگے فارورڈ کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ تو آپ کو ہمارے اس پروگرام بہار علم میں کافی احادیث سننے کو ملیں گی، اور ساتھ ہی مفتی محمد نعمان حنفی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو موصول ہو سکے۔ تو میں اپنی اس ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ رب العزت کی حمد سے کرنا چاہوں گا، تو میں ملتمس ہوں جناب جان محمد سے کہ وہ حمد باری تعالی سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں۔ محترم جناب جان محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 لا اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ جانے والا ہر ایک لمحہ دیتا ہے یہ پیغام، جانے والا ہر ایک لمحہ دیتا ہے یہ پیغام۔ ہر شے پانے اس دنیا کے، ہر شے پانے اس دنیا کے، باقی تیرا نام مولا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ
الا ہو، ہر ذرہ ہے محو ثنا اللہ تیرے حضور، ہر ذرہ ہے محو ثنا اللہ تیرے حضور، تیری عطا کا ساتھ رہے تو، تیری عطا کا ساتھ رہے تو ہو جائے غم دور مولا، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے جناب جان محمد صاحب، جن سے آپ حمد باری تعالی سننے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ تو ابھی ہم سے ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا، اور ہمارا یہ ایک عقیدہ ہے، ہمارے جو صلحاء تھے، جو ہمارے بڑے تھے، ان کا یہ طریقہ رہا کہ جب بھی وہ کسی کام کی ابتدا کرتے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت جل مجدہ کی حمد بیان کرتے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف کا نذرانہ پیش کرتے۔ تو اسی کے ساتھ حمد کے بعد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جناب جان محمد سے التماس گزار ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں، میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں، محمد کی چاکت نظر آ رہی ہے، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، تڑپ کملی والے کی رہی ہے، میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں، محمد کی چاکت نظر آ رہی ہے، دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے، کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے، کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے،
ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے، ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے، میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں، محمد کی چاکت نظر آ رہی ہے، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، تڑپ کملی والے کی تڑپا رہی ہے۔ دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے، فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ، نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ، فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ، نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ، ہمیں اپنے جلووں میں اے کملی والے، ہمیں اپنے جلووں میں اے کملی والے، تمہاری صورت نظر آ رہی ہے، میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں، محمد کی چاکت نظر آ رہی ہے، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، تڑپ کملی والے کی تڑپا رہی ہے، یہ جذبہ محبت ہے رحمت خدا کی، ہے چوکھٹ میرے سامنے مصطفیٰ کی، ہے جذبہ محبت ہے رحمت خدا کی، ہے چوکھٹ میرے سامنے مصطفیٰ کی، مجھے کیوں نہ ہو ناز قسمت پہ مسلم، مجھے کیوں نہ ہو ناز
قسمت پہ مسلم محبت کہاں کے کہاں لا رہی ہے، میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالو، میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالو، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، تڑپ کملی والے کی تڑپا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب جان محمد صاحب کہ جن سے آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے پروگرام کی شروعات میں آپ کو آج کی ٹرانسمیشن کا موضوع بتا دیا کہ آج جس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے شیخ العزیز استاد العلماء حضرت العلامہ مفتی محمد نعمان حنفی دامہ اقبالہ، وہ ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیات۔ تو چند ایک آپ کے سامنے ذکر کروں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اولیات۔ آپ کی اولیات میں سے ایک یہ ہے کہ ملک کی تقسیم، یعنی ملک کو یہ جو ہم صوبے بناتے ہیں کہ سندھ پاکستان کے سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، یہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے ایجاد فرمایا، اور ایسے ہی خراج کا نظام، اور ایسے ہی محکمہ افتاء، اور ایسے ہی فوجداری، پولیس، پبلک ورکس، یہ سارے کے سارے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی یہ جو سن ہجری تھا وہ بھی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اسی پر تفصیل سے گفتگو فرمانے کے لیے میں جامعہ کے شیخ الحدیث استاذ العلماء استاذی حضرت العلامہ مفتی محمد نعمان حنفی دامہ اقبالہ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ اس موضوع پر مزید تفصیل سے گفتگو فرمائیں، اور ہمیں اپنے اور محترم یہ تھے جناب جان محمد صاحب کے جن سے آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے اس ٹرانسمیشن کی ابتدا میں آج کا موضوع آپ کو بتا دیا کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیات ہیں۔ تو چند ایک آپ کے سامنے عرض کروں، اس کے بعد تفصیل سے گفتگو فرمائیں گے جامعہ کے، کروں گا کہ آپ اس موضوع پر مزید تفصیل سے گفتگو فرمائیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ محترم جناب استاذی و استاد العلماء مفتی محمد نعمان حنفی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ ذی قدر حاضرین و ناظرین، 1444 ہجری کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب نیا سال آتا تو ایک دوسرے کو ان الفاظ کے ساتھ دعا دیتے یا دعا پڑھنے کی تلقین کرتے: اللہم ادخلوا علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ تو تمامی دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ نیا سال کا ہجری سال کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، تو تمامی احباب جو ہماری اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے اس دعا کو نہیں پڑھا اب تک، تو وہ ضرور اس دعا کو پڑھ کر نئے سال کی برکات حاصل کریں۔ اور جی قدر حاضرین، آپ نے سماعت کیا کہ آج کی ہماری اس خوشبودار ٹرانسمیشن کا خوشبودار موضوع ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیات۔ اولیات اول کی جمع ہوا کرتی ہے، اور اول کہتے ہیں کہ وہ کام جسے سب سے پہلے، جو کام کسی شخص سے سب سے پہلے صادر ہوا ہو تو وہ کام اس شخص کی اولیات میں شمار ہوتا ہے۔ مراد مصطفیٰ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل اور مناقب بھی ہیں، وہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار اولیات ہیں۔
کچھ آپ کی اولیات وہ ہیں جن کا تعلق آپ کے ذاتی امور سے اور آپ کے ذاتی کام اور فعل سے ہے، اور کچھ وہ اولیات ہیں جن کا تعلق مذہبی امور اور مذہبی کاموں سے ہے۔ کچھ آپ کی اولیات وہ ہیں جن کا تعلق فلاحی اور رفع عامہ سے متعلقہ کاموں سے ہے۔ کچھ آپ کی اولیات وہ ہیں جن کا تعلق ادارتی نظام سے ہے۔ کچھ آپ کی اولیات وہ ہیں جن کا تعلق جنگوں سے ہے۔ تو یوں اور کچھ اولیات وہ ہیں جن کا تعلق عقبہ اور آخرت سے ہے۔ تو آپ کے سامنے چیدہ چیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے آپ کی وہ اولیات جن کا تعلق آپ کی ذات سے ہے، وہ آپ کے ذاتی اوامر ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی جو آپ کی اولیات میں جس چیز کو شمار کیا جاتا ہے وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا علل اعلان اسلام کا اظہار کرنا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا، اول من جہر بالاسلام، سب سے پہلے اسلام کا اعلان جس ہستی نے کیا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور یقیناً آپ احباب نے سنا ہوگا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت انسان اور ہستی تھے کہ جب آپ ہلکا بگوش اسلام ہوئے تو آپ کعبۃ اللہ کے قریب گئے، اور جو سرداران مکہ جو اشراف قریش اپنے آپ کو کہلاتے تھے، آپ نے ان کے سامنے جا کر اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ ابتداء اسلام ہے، ہر بندہ اپنے اسلام کو حکم شرع تھا کہ چھپایا جاتا تھا، ورنہ انہیں زد و کوب کیا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، تو اپنے اسلام کو خفیہ رکھا جاتا تھا۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لاتے تو اپنا اسلام چھپاتے نہیں۔ اول من جہر بالاسلام، اسلام لاتے ہی ان لوگوں کو جا کر اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں جن کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے اسلام کے اعلان کا پرچار کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اور آپ نے ایسا ہی کیا، جو سرداران قریش تھے، سرداران مکہ تھے، آپ جا جا کر انہیں اپنے اسلام سے آگاہ کرتے۔ تو یہ آپ کے ذاتی عوامل میں سے پہلی آپ کی اولیات میں سے ایک آپ کا امر ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ یوں ہی ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ظاہری ہوا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، قبیلہ بنو ساعدہ میں ایک معاملہ چل رہا تھا مہاجرین و انصار کے مابین، اور خلافت پر امور طے کیے جا رہے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بیعت کے لیے پیش کیا کہ ان کی بیعت کی جائے۔ تو جو ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انتا سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بل نبایعک۔ آپ نے فرمایا کہ میری بیعت نہیں اے صدیق اکبر، ہم آپ کی بیعت کریں گے، اس لیے کہ انت سیدنا، آپ تو ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں، وخیرنا، اور ہم میں سب سے بہترین اگر کوئی ہے تو وہ آپ ہیں، وَأَحَبُّنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر سب سے زیادہ پیارا کوئی تھا، سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی تھا تو اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کی ذات والا تھی۔ تو پھر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو آپ پہلے اول من بایا ابا بکر، آپ وہ پہلے شخص ہیں جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کو قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بھی آپ کی اولیات میں سے ہے۔ یوں ہی جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ نے خود فرمایا کہ مجھ سے پہلے افضل البشر بعد الانبیاء جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پر متمکن تھے، اور انہیں خلیفہ مصطفیٰ کہا جاتا تھا، اللہ کے نبی کے خلیفہ۔ میں خلیفہ مصطفیٰ تو نہیں، میں خلیفہ مصطفیٰ کا خلیفہ ہوں۔ اگر اس عبارت کو ملایا جائے تو عبارت طویل ہو جائے گی، کوئی جملہ اور کوئی اور لفظ اس کے لیے ہونا چاہیے۔ پھر آپ کو امیر المؤمنین کہا گیا، صحابہ نے کہا آپ ہمارے امیر ہیں، ہم مومن ہیں، تو آپ امیر المؤمنین ہوئے۔ تو اول من سمیہ امیر المؤمنین، سب سے پہلے جس شخص کو امیر المؤمنین کے لقب سے موسوم کیا گیا وہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بالا۔
یوں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سزاؤں کا نفاذ کیا کرتے تھے تو آپ اپنے ہاتھ میں درہ رکھا کرتے تھے. تو یہ بھی آپ کی اولیات میں سے کہ اول من اتخذ درہ، کہ جس نے سب سے پہلے درہ ایجاد کیا وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور آپ کے جو درہ کی اس کی ہیبت کا عالم یہ تھا کہ عرب والے کہا کرتے تھے کہ لدرۃ عمر اہیب من سیفکم من سیوفکم، کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درہ کو رب نے جو ہیبت عطا فرمائی ہے وہ تمہاری تلواروں سے بھی کفار کے دل میں ہیبت پیدا نہیں ہوتی. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہ کے موجد بھی ہیں، اور آپ کے درہ کو اللہ نے وہ ہیبت دی تھی جو دوسروں کی تلواروں سے بھی کفاروں کے دل پر ہیبت نہیں ڈالا کرتی تھی. یوں ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ریات اول من اسل اللیل، آپ وہ ہیں جو راتوں میں گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے. وہ حکمران 45 لاکھ مربع میل سلطنت کا اکیلا حاکم جو راتوں میں مدینہ کی گلیوں میں اس لیے گشت کیا کرتا تھا کہ کوئی مدینہ میں کوئی خاتون، کوئی مرد، کوئی بچہ بھوکا تو نہیں رہ گیا، پیاسا تو نہیں رہ گیا، کسی طرح کی پریشانی میں اور مصیبت میں تو مبتلا نہیں. تو آپ وہ پہلے حکمران خلیفہ ہیں، پہلے وہ مسلم خلیفہ ہیں جنہوں نے راتوں میں گلیوں میں گشت کرنے کا آغاز کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ذاتی عوامر سے اور آپ کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں. کچھ آپ کی اولیات وہ ہیں جن کا تعلق مذہبی امور سے ہے. آپ کی بے شمار مذہبی اولیات ہیں. آپ ہی وہ پہلے مسلمان ہیں، وہ پہلے خلیفہ راشد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، جب شراب کی حرمت کا حکم آیا، ابتدائی اسلام تھا، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں شراب نوشی کرنے والے کو پٹائی کی جاتی تھی، تھوڑی بہت سزا دی جاتی تھی. جب فاروق جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 کوڑوں کا حکم دیا. لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، غالباً خالد بن ولید نے مکتوب بھیجا اور کہا کہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین، لوگ اس سزا کو ہلکا سمجھنے لگے، انہیں یہ سزا قابل قبول ہوا کرتی ہے، سزا میں اضافہ کیا جائے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 80 کوڑوں کا حکم نافذ فرماتے ہیں اور اس پر صحابہ کا اجماع ہوتا ہے. تو یہ جو شراب نوشی کرنے والے کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، یہ مذہبی امور میں سے ہے. یہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات میں سے ہے. یوں ہی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ بات بھی ذکر کی جاتی ہے کہ آپ وہ ہیں اول من جمع الناس، آپ وہ پہلے شخص ہیں جس نے لوگوں کو علی الصلاۃ فی رمضان، ایک نماز پر ماہ رمضان میں جمع کیا، یعنی تراویح میں. کہ پہلے لوگ متفرق طور پر آپ کا گزر ہوا اپنے کسی ساتھی کے ساتھ، آپ نے دیکھا مسجد میں لوگ کچھ علیحدہ جماعت کر رہے ہیں، کچھ اکیلا تراویح پڑھ رہا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر ان سارے لوگوں کو جمع فرمایا. تو آپ وہ پہلے شخص ہیں جس نے ماہ رمضان میں لوگوں کو تراویح پر جمع کیا، اور خود آپ نے کہا تھا کہ یہ بہت ہی اچھی بدعت ہے. ایسے ہی نماز جنازہ میں کتنی تکبیرات کہی جائیں گی، تو جو آج ہمارا احناف کا مذہب ہے وہ ہے 4 تکبیرات. تو اول من جمع الناس نماز جنازہ فی صلاۃ الجنائز علی 4 تکبیرات، کہ آپ وہ پہلے شخص ہیں جس نے لوگوں کو نماز جنازہ پر 4 تکبیرات پر جمع کیا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے جب آپ نے دریافت کیا، کسی نے 4 بتائیں، کسی نے کچھ اور بتائیں، پھر معلوم کیا گیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صحابی کا سب سے آخر میں جنازہ پڑھایا، اس کے بعد حضور کا وصال ہو گیا، تو اس کے بارے میں جب دریافت کیا گیا تو صحابہ نے بتایا کہ اس کے جنازہ پر حضور نے 4 تکبیرات کہیں. پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے دیا کہ جب جنازہ پڑھا جائے گا تو اس پر 4 تکبیرات کہیں جائیں گی. تو یہ بھی آپ کی اولیات میں سے ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ جنازہ پر 4 تکبیرات پڑھی جائیں گی.
یوں ہی آپ وہ پہلے امام ہیں جنہیں حالت نماز میں زہر آلود خنجر سے آپ پر وار کیا گیا اور پھر آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چند دنوں کے بعد وفات پا گئے. تو آپ ہی مسلمانوں کے وہ پہلے امام ہیں جنہیں مسجد میں حالت نماز میں محراب میں زہر آلود خنجر سے زخمی کیا گیا اور پھر آپ نے جام شہادت نوش کیا. ایسے ہی آپ کے کی اولیات وہ بھی ہیں جن کا تعلق رفع عامہ سے ہے. نہریں آپ نے کھدوائی، رفع عامہ کے لیے سرائے آپ نے بنوائی، آپ نے ڈاک خانے کا نظام آپ نے قائم کیا. کچھ وہ اولیات جن کا تعلق ملکی نظام سے ہے، مثال کے طور پر آپ نے یہ جو مردم شماری ہوتی ہے، اس مردم شماری کا آغاز بھی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. جس ہجری سال میں آپ اور ہم داخل ہوئے، اس کا آغاز بھی اول من ارخا بالہجریہ، جس نے سب سے پہلے ہجری سال کی بنیاد ڈالی وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا. پولیس کا محکمہ ہو گیا. یہ جو آج معلمین اور ائمہ مؤذنین تنخواہیں لیا کرتے ہیں، ان کی جو تنخواہیں مقرر ہیں، تو یہ وظیفہ بھی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا. شیر خوار بچوں کے وظائف سالانہ یا یومیہ اگر مقرر کیے تو یہ بھی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات سے ہیں. یوں ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگی نظام ہوتا ہے، اس کے لیے بھی آپ نے بے شمار چیزوں کو ایجاد کیا. پولیس کے محکمے آپ نے قائم کیے، مورچے بنانے کا نظام آپ نے قائم کیا، پہرے داری کا نظام آپ نے قائم کیا، ان کی تنخواہیں مقرر کرنا آپ نے اس کو ایجاد کیا. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت انسان ہیں جن کی جو اولیات ہیں، کچھ کا تعلق آپ کے ذاتی امور سے بھی ہے، کچھ کا تعلق مذہبی امور سے بھی ہے، جس کو آج اور ہم اپناتے بھی ہیں. جو اپنے آپ کو صاحبان علم سے موسوم کرتے ہیں، مسجد کے امام اور خطیب ہیں، اگر آج وہ ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم پر احسان ہے. اگر وہ اس کا اجرا نہ فرماتے، اس کو ایجاد نہ کرتے، تو آج کوئی معلم کو اور مدرس کو تنخواہ نہ دیتا. ایسے ہی یہ جو سالانہ وظیفہ قائم ہوا کرتا ہے، بچوں کو دیا جاتا ہے، اسکالرشپ دی جاتی ہے، دیگر معاملات کیے جاتے ہیں، نہری نظام ہو گیا، ڈاک کا نظام ہو گیا، خطوط کی یہ جو آج رسد اور یہ پہنچ ہے، یہ بھی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پر احسان ہے. تو بے شمار آپ کے ایسے کام ہیں. آپ جنگ کو لے لیجئے، آپ معاشی نظام کو لے لیجئے، آپ ادارتی نظام کو لے لیجئے، آپ مذہبی نظام کو لے لیجئے، کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خدمات سر انجام نہ دی ہوں. تو یہ وہ ہستی ہے جن کا بہت زیادہ امت پر احسان ہے. تو امت کو بھی چاہیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خوب خوب اثار ثواب کرے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات کے گن گائے، آپ کے چرچے کرے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی دعا کرے. رب سبحانہ و تعالی ہم سب کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کی بلندی کے لیے خوب سے خوب اصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ہم سب کو اور بالخصوص ہمارے حکمرانوں کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عدالت، ان جیسا انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے جامعہ کے شیخ الحدیث حضرت العلام مفتی محمد نعمان حنفی زید مجدہ کہ جن سے آپ نے منتخب کردہ موضوع پر تفصیل سے گفتگو سنی. جیسا کہ استاد محترم نے ارشاد فرمایا کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنے اسلام کا اعلان فرمایا، اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو 45 لاکھ مربع میل سلطنت کے بادشاہ، سلطنت کا خلیفہ ہونے کے باوجود رات کو گلیوں میں گشت کرتے تاکہ میری عوام میں سے کوئی بھوکا نہ سوئے. تو یہ تھی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیات. بعض کا تعلق آپ کی ذات سے تھا، بعض کا تعلق مذہبی امور سے تھا، اور بعض کا تعلق ملک کی مفاد کے لیے تھا. تو ابھی میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جامعہ کے طالب علم محترم جناب محمد اویس قادری صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کر ہماری
اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں. محترم جناب محمد اویس قادری صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی. بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی. میرے لہجے میرے لہجے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا یہ ہے ایمان کہ وہ آئیں گے لحد میں میری. یہ ہے ایمان کہ وہ آئیں گے لحد میں میری. یہ ہے ایمان کہ وہ آئیں گے لحد میں میری. اپنے منگتا اپنے منگتا اپنے منگتا کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے, اپنے منگتا کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے.
ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب محمد اویس صاحب جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ناظرین کرام، ابھی ہمارے پاس چند سوالات ہیں کہ جو ہم استاد محترم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعمان حنفی دامہ اقبالہ سے سوال کریں گے، پھر وہ ہمیں ان کا جواب دیں گے. تو یہ وہ سوال ہوتے ہیں جو ہمیں لوگوں کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں اور استاد محترم پھر ان کا جواب ارشاد فرماتے ہیں. تو اگر آپ کو بھی کوئی سوال ہے اس موضوع کے متعلق یا اس کے علاوہ کسی شرعی بات کے متعلق، شرعی مسئلہ کے متعلق، تو ہمارا نمبر فیس بک پر دیا ہوا ہے، تو آپ اس کے ذریعے بھی ہمیں واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا. تو ابھی میں استاد محترم استاد العلماء مفتی محمد نعمان حنفی دامت برکانہم العالیہ سے سوال کروں گا. استاد جی، سوال یہ ہے کہ اگر مسافر مقیم کی 4 رکعتوں والی نماز میں اقتدا کرے تو کتنی رکعت پڑھے گا؟ نیز مقیم امام کی نماز فاسد ہو جائے تو اب مسافر اور امام کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ آپ اس کا جواب ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی شخص مسافر ہو اور وہ مقیم امام کی اقتدا کرے تو چونکہ مقیم پر اگر وہ 4 رکعت والی نماز میں اس کے ساتھ شریک ہوا ہے تو چونکہ مقیم امام پر 4 رکعتیں ہیں تو اس کی اقتدا کی وجہ سے اس مسافر پر بھی 4 رکعتیں ادا کرنا ضروری ہوگا. ہاں، اگر کسی سبب سے مقیم امام کی نماز فاسد ہو گئی اور یہ اس کے پیچھے تھا مسافر، اس کی نماز بھی فاسد ہو گئی ظاہر ہے، تو اب جب مقیم اپنی اس فساد شدہ نماز کو ادا کرے گا تو چونکہ اس پر پہلے بھی 4 تھیں اب بھی 4 ہوں گی، لیکن مسافر پر پہلے 2 تھیں، امام کی اقتدا کی وجہ سے 4 ہوئی تھیں. اب یہ اپنے طور پر اس کو ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو 2 ہی ادا کرنا ہوں گی. یعنی امام پر پہلے بھی 4 تھیں، فساد اگر نماز میں واقع ہو گیا تو پھر دوبارہ ادا کیا تو بھی 4 ہوں گی، لیکن مسافر اگر جب ان کو ادا کرے گا تو وہ 2 ہی ادا کرے گا. تو ناظرین کرام، آپ نے سوال کا جواب سماعت فرمایا کہ اگر مسافر مقیم کی اقتدا کر رہا ہے تو مسافر کو بھی 4 رکعتیں ادا کرنی پڑیں گی، لیکن اگر مقیم کی نماز فاسد ہو گئی تو اب پھر مسافر کو 4 رکعت نہیں بلکہ 2 رکعت ادا کرنی ہوں گی. اب دوسرا سوال استاد محترم سے عرض کروں گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ محرم کے روزوں اور بالخصوص عاشورہ کے روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ روزہ کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ محرم الحرام کے روزے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے، محترم مہینے محرم کے ہیں. تو ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے اگر کوئی روزے ہیں تو وہ ماہ محرم الحرام کے ہیں. عام دنوں میں محرم کے کسی بھی دن میں آپ روزہ رکھتے ہیں تو حضور کا یہ فرمان گرامی حدیث کے ذخیرہ میں ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو ماہ محرم میں کسی دن ایک روزہ رکھے رب سبحانہ وتعالیٰ اسے 30 دن کے روزوں کے برابر اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. اور جو شخص عاشورہ کے روز یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے روز روزہ رکھے رب سبحانہ وتعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ صغیرہ کو مٹا دیتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ماہ محرم الحرام میں آپ بھلے روزہ رکھیے، لیکن جب آپ اگر 10 کو روزہ رکھیں تو ضروری یہ ہے کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیں یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا اگر میں آئندہ سال حیات رہا تو میں 1 روزہ مزید رکھوں گا. اس لیے گزارش یہی ہے کہ اگر کوئی 1 روزہ رکھے یہ بھی درست ہے، لیکن بہتر افضل احوط یہی ہے کہ وہ 9 اور 10 کا رکھے یا 10 اور 11 کا رکھے. اور ضمنی طور پر یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ یوم عاشورہ کو حدیث میں یہ بھی آیا، اور یہ حدیث ویسے تو موضوع قرار دی گئی ہے لیکن چونکہ من باب الفضائل ہے اور فضیلت میں فضائل میں جو حدیث ضعیف ہوتی ہے وہ بھی مقبول ہوتی ہے.
کہ حضور نے فرمایا کہ جو عاشورہ کے روز اپنے اہل و عیال پر رزق کے معاملے میں وسعت کرے گا، کشادگی کرے گا، تو اس عمل کی برکت سے رب سبحانہ و تعالی پورے سال اس پر وسعت کا اور کشادگی کا معاملہ اس کے ساتھ فرمائے گا۔ تو عاشورہ کا دن ظاہر ہے آج یکم ہے، شروع ہو گئی ہے، تو سارے مسلمانوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ خاص کر 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر کشادگی کا اور وسعت کا مظاہرہ کیجئے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے پورا سال آپ پر کشادگی فرمائے گا اور آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے گا۔ یوں ہی بعض میں یہ بھی آیا کہ جو عاشورہ کے روز آنکھوں میں سرما لگائے تو کہا جاتا ہے کہ پھر اس کی آنکھ کبھی آشوب چشم کا شکار نہ ہوں گی۔ تو کوشش کرنی چاہیے، چھوٹی سی چیزیں ہیں، چھوٹے سے عمل ہیں، لیکن اپنانے سے بے شمار فائدے ہیں۔ تو رب سبحانہ و تعالی ہمیں ماہ محرم الحرام میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی، بالخصوص 9 اور 10 کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ نے استاد محترم سے سوال کا جواب سماعت فرمایا کہ محرم کے روزوں کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دن بھی محرم کے اندر روزہ رکھ رہا ہے تو باقی جو مہینے ہوتے ہیں پورا مہینہ روزہ رکھے، محرم کے اندر ایک دن روزہ رکھے تو محرم کے روزوں کا اتنا ثواب ہے۔ تو اگلا سوال میں استاد محترم سے یہ کروں گا، کیا موزوں پر یا پٹی پر مسح کرنے والے کے پیچھے عام مقتدیوں کی نماز صحیح ہے یا نہیں؟ یہاں پر یاد رکھیے کہ یہاں موزوں پر مسح سے متعلق اگر چمڑے کے موزے مراد ہیں یہاں پر، کہ اگر کوئی شخص چمڑے کے موزے پہنتا ہے اور جس کا حدیث میں ثبوت بھی ملتا ہے، یا زخم لگا ہوا ہے، چوٹ لگی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے اس نے پٹی باندھی ہوئی ہے، اس پٹی پر مسح کرتا ہے، تو ایسے شخص کی امامت بھی صحیح ہے اور اس کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز بھی صحیح ہے۔ یہ طہارت اصلیہ ہے، یعنی یہ وضو کرنے والے کی مثل اور وضو کرنے والے کی طرح ہے۔ جس طرح امام وضو کرتا ہے تو با وضو امام کے پیچھے آپ کی نماز درست اور جائز ہوتی ہے، ایسے ہی اگر امام نے چمڑے کے موزے پہنے ہیں اور اس پر وہ مسح کرتا ہے، یا کوئی زخم ہے جس کی وجہ سے اس نے پٹی باندھی ہوئی ہے اور اس پٹی پر وہ مسح کرتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ ناظرین کے نام، آپ نے اس سوال کا بھی جواب سماعت فرمایا۔ اب آخری سوال ہے میرے پاس، استاد محترم سے عرض کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ دوران نماز لائٹ چلی جانے کی صورت میں مقتدی مکبر بن جائے تو ابتدا سے مکبر نہ ہو تو کیا یہ جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جمعہ کا دن ہو یا عید وغیرہ کے اجتماعات ہوں اور لائٹ چلی جائے یا کسی سبب سے مائک وغیرہ بند ہو جائے، تو اب اگر مقتدی تکبیر کہنا شروع کر دے، یعنی مکبر بن جائے تاکہ اور لوگوں کی نماز صحیح ہو جائے، یہ عمل بالکل روا جائز اور درست ہے۔ بہتر یہی ہے کہ وہ مکبر نماز کے آغاز سے بنے، لیکن اگر درمیان نماز بھی وہ اس عمل کو اپناتا ہے تو اس مکبر کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ابتدا سے مکبر بنے، دوران نماز بھی اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ نماز کی نیت سے نماز میں داخل ہوا ہو، مکبر کی نیت سے نماز میں داخل نہ ہو کہ ایک دم سے لائٹ چلی گئی اور حضرت جو ہے وہ مکبر کی نیت سے نیت باندھ کر نماز میں شریک ہو گئے۔ اب نہ تو اس کی تکبیر درست ہوگی اور اس کی تکبیر پر دوسروں کی نماز بھی درست ہوگی۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، آپ نے استاد محترم سے تمام سوالوں کا جواب ملاحظہ فرمایا۔ اب ہماری یہ ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو جاتی ہے، اختتام پذیر ہے، تو میں آخر میں محترم جناب محمد اویس سے منقبت کے لیے التماس کروں گا کہ وہ منقبت سنائیں، اس کے بعد ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہوگا۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، میرا خالق سفر دو، میرا خالق سفر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا،
سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا بنے ہیں دولہا محفل سجی ہوئی ہے، میرا بنے ہیں دولہا محفل سجی ہوئی ہے، سب اولیاء براتی، سب اولیاء براتی، کیا خوب ہے نظارہ، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہیں گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہیں گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا غوث ورا کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا